اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل عالم کو پہلی شعبان اور سید زینب کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔ شعبان سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو کچھ یوں ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان جس کو سرکار علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا، اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے خاتون جنت کے باغ میں 2 خوبصورت پھول کھلائے۔ پہلی شعبان پیدائش سیدہ زینب کی، اور 3 شعبان پیدائش حضرت امام حسین کی۔ آج پہلی شعبان کو میں آپ کو مبارکباد دے رہی ہوں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سیدہ زینب کی، کیونکہ آپ کا کردار اور آپ کا وجود رہتی دنیا تک ہر مسلم عورت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جب آپ پیدا ہوئیں اور حضرت امام حسین تقریباً 3 سال کے تھے تو حضرت علی کو یہ خوشخبری دینے والے وہی تھے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت علی رونے لگے۔ حضرت امام حسین چھوٹے سے تھے اور پوچھا تو حضرت علی نے حضرت امام حسین سے کہا کہ تم ابھی نہیں سمجھو گے۔ اور پھر حضرت فاطمہ تو زہرا نے جب حضرت علی سے یہ کہا کہ سرکار علیہ السلام اس وقت موجود نہیں ہے تو اس بچی کا نام آپ رکھ دیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے اور اس کا نام سرکار علیہ السلام ہی رکھیں گے۔ 3 دن کے بعد سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے اور ان کو خوشخبری یہ ملی کہ ان کی شہزادی کے گھر اللہ رب العزت نے ایک شہزادی بھیجی ہے، اور حضرت علی نے جب آپ سے ان کا نام رکھنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں اور پیغمبروں کے بچوں کے نام اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، تو میں وہی کا انتظار کروں گا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ نے سرکار علیہ السلام سے فرمایا کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے گا، جو کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور ناظرین، اگر زینب کو آپ ویسے بھی دیکھیں تو یہ اس کے روٹ ورڈ جو ہیں زین اور اب، تو اس کے معنی بنتے ہیں زین زینت اور اب باپ سے لیا گیا ہے، یعنی کہ باپ کی زینت۔ اور یقیناً سیدہ زینب کا کردار جو تھا وہ کسی زینت سے کم نہیں تھا۔ سرکار علیہ السلام نے ننھی شہزادی کو اپنی گود میں لیا، ان کے سینے پہ اور ماتھے کے اوپر بوسہ دیا، اور پھر کہا کہ میں ہر ایک سے چاہوں گا کہ وہ زینب سے بہت پیار کرے، اس سے بہت محبت کرے، اس کا بہت خیال رکھے، اس کی بہت عزت کرے، کہ یہ بالکل اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشابہ ہے، مطلب ان کی شکل ان سے بہت زیادہ ملتی ہوئی تھی۔ اب ذرا نسبت دیکھیں، نانا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے طاہرہ کا لقب ملا، اور اس دور جہالت میں بھی کیا خاتون تھی، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین ماں اور ایک بہترین عورت۔ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کہ جو جنت کی ملکہ ہیں، اور باپ شیر خدا مولا علی جو سرکار علیہ السلام سے اتنے نزدیک ہیں کہ جنت میں اپنا بھائی بھی سرکار علیہ السلام نے حضرت علی کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت علی کا نکاح بی بی فاطمہ الزہرا سے جب طے کیا تو یقیناً یہ 2 شخصیات کو ایک کر کے پھر ان کے آنگن میں جو پھول کھلانے تھے ان کا اثر تا قیامت تک پوری دنیا کے اوپر رہنا تھا۔ تو سیدہ زینب کا کردار ہم سب کے سامنے ہے۔ سرکار علیہ السلام نے گود میں لیا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل امین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچی بڑے غم دیکھے گی۔ سب سے پہلے آپ اس سے جدا ہوں گے، پھر اس کی والدہ اس سے جدا ہوں گی، پھر اس کے والد اس سے جدا ہوں گے، پھر حضرت امام حسن اس سے جدا ہوں گے، اور پھر حضرت امام حسین اس سے جدا ہوں گے، اور ایک میدان میں یہ اپنے پیاروں کو دیکھے گی اور تنہا وہاں کھڑی ہوگی۔ تو یہ بات سن کے جب سرکار علیہ السلام نے سب کو بتائی تو سارا گھر بہت غموں کا شکار ہو گیا۔ سیدہ زینب اور حضرت امام حسین کا تعلق بہت گہرا تھا۔
بچپن سے ہی سیدہ زینب جو تھیں ان کا دل لگتا نہیں تھا بھائی کا چہرہ دیکھے بغیر، کہ آپ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ تھوڑی دیر اگر آپ کو ان کا چہرہ نہیں دکھتا تھا تو آپ بے چین ہو جاتی تھیں۔ اور بچپن سے کردار کا یہ عالم تھا کہ اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ زینب گھر میں ہیں بھی یا نہیں، کہ لوگوں کو حضرت زینب کہیں باہر نظر ہی نہیں آتی تھی۔ جب آپ اپنے نانا کی قبر پہ تشریف لے جاتی تھیں تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات کا پابند کیا ہوا تھا کہ بہن کے ساتھ آپ ایک آگے چلو گے ایک پیچھے چلو گے، کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم کی نظر میری بیٹی پہ پڑے۔ کیا پردہ تھا، کیا خواہشات تھیں، اور کیا یزید نے اس کا انجام کیا۔ لیکن یزید کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، کہ آج دنیا کا کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اس یزید مردود سے منسوب کرنے کی نہ ہمت کرتا ہے نہ کوشش کرتا ہے۔ سیدہ زینب بڑی ہوئیں، شادی کے بعد بھی اپنے بھائی سے وہی محبت ان کی قائم رہی، اور جب آپ کربلا کا سفر کرنے لگے تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانے دیا جائے، اور شوہر کی اجازت پا کر وہ سفر میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ رہی، اور 9 محرم کی رات وہ اپنے بھائی کا چہرہ بار بار دیکھتی تھیں کہ شاید انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کل کے بعد میں اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ اور پھر جب سارا گھرانہ لٹ گیا، سارے لوگوں کو، سارے معصومین کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسین کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، اس وقت حضرت زینب کی جو استقامت ہمیں ملتی ہے کہ اس بچے کچے لٹے ہوئے قافلے کو سنبھالنا، اور وہ حضرت زینب کے بچپن میں بھی کبھی سر سے چادر نہ اتری، ان کو زنجیریں باندھ کر جب یزید کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے اور یزید کے دربار میں انہوں نے جو تاریخی خطبہ دیا تو اس وقت یہ ثابت کر دیا کہ وہ علی کی بیٹی ہیں، وہ سرکار علیہ السلام کی نواسی ہیں، وہ حضرت امام حسن اور حسین کی بہن ہیں، اور وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں۔ اور اس کے بعد یزید جو ایک لفظ نہ بول سکا تھا، قید خانے میں ڈال دیا، اور قید کی مشقتیں سہ کر جب شام میں آپ کو بھیجا گیا اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کے شام والوں سے خطاب کیا تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ حضرت علی کہاں بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جو بولنے کی طاقت تھی، جو فصاحت تھی، جو بلاغت تھی، وہ تمام کی تمام آپ نے اپنے والد سے لی تھی، اور وہ آپ کے ہی اندر آئی تھی کہ حضرت علی، مولا علی سے زیادہ فصیح کون ہو سکتا ہے، اور وہ تمام فصاحت آپ کی بیٹی کے اندر آئی تھی کہ شام کے لوگوں کو آپ نے ہلا دیا تھا، اور آپ کا کردار، آپ کی استقامت کہ کس طریقے سے آپ نے وہ غم کے دن جھیلے اور کس طریقے سے اپنے اس قافلے کو سہارا دیتی ہوئی واپس مدینہ پہنچی، بھائی کی جدائی کا غم برداشت کیا، گھر والوں کو سنبھالا، بیٹوں کی جدائی کا غم برداشت کیا، بھتیجوں کی جدائی کا غم برداشت کیا۔ لیکن ناظرین، ایک بات ضرور کہوں گی کہ آج ہم خواتین جو بہت زیادہ آزادی کی بات کرتی ہیں، امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں، کیا ہم حضرت زینب علیہ السلام کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ ذرا وہ وقت سوچئے، وہ زمانہ سوچئے، وہ غم سوچئے، وہ تکلیف سوچئے، وہ قید سوچئے، وہ تنہائی سوچئے، اور پھر سیدہ زینب کی استقامت سوچئے، سیدہ زینب کا کردار سوچئے، سیدہ زینب کی امپاورمنٹ سوچئے کہ یزید کے دربار میں گردن اٹھا کر اور یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایسا خطبہ دیا کہ یزید کی عزت کہیں بھی باقی نہ رہی۔ عزت تو خیر اس کی تھی ہی نہیں، جو تھی وہ خود وہ سمجھتا تھا، لیکن وہ جو اس نے بھی بنائی ہوئی تھی وہ بھی باقی نہیں رہی۔ تو آج سیدہ زینب کی ولادت کا دن ہے۔ سیدہ زینب کی ولادت کے دن یہی کہوں گی کہ ان کی زندگی سے ہر مسلمان عورت کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیدہ زینب کے بارے میں پڑھیے، ان کے بارے میں جانیے، اور اپنی زندگی میں ان کی زندگی کے چند چھینٹے بھی اگر ہم نے شامل کر لیے تو ہمیں کسی مزید ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پہلی شعبان اور ولادت سیدہ زینب بہت بہت مبارک ہو۔ ارم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔